हम 4 दोस्त थे। हॉस्टल के कमरे नंबर 17 में रहते थे। दरवाज़ा हर रात खुद खुलता था। फिर एक रात वो कमरे में आ गया। ये कहानी है साकिब की, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में बीएस कर रहा था। सितंबर 2022 की बात है। इसने यूनिवर्सिटी के पुराने हॉस्टल में कमरा लिया, कमरा नंबर 17। इसके साथ 3 और लड़के थे। आसिफ सबसे बड़ा, पढ़ाई में तेज़, खामोश रहने वाला। इसका ताल्लुक़ लाहौर से था। वो पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करने वालों में शुमार होता था। इसे भूत प्रेत जैसे बातों पर यकीन नहीं था। वो कहता था कि इंसान को सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। तलहा मजाकिया, हमेशा हंसता रहता, मुल्तान से आया था। इसकी हंसी पूरे कॉरिडोर में गूंजती थी। वो कहता था कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़्यादा संजीदा नहीं होना चाहिए। इसे पुरानी इमारतों और कहानियों से दिलचस्पी थी। वो अक्सर कहता था कि ये हॉस्टल किसी ज़माने में किसी अंग्रेज़ की कोठी रहा होगा। दानिश 18 साल, सबसे छोटा, बहुत ज़हीन, बहुत हसास, फैसलाबाद से आया था। वो पूरी क्लास में सबसे कम उम्र था। इसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और वो हर चीज़ को गौर से देखता था। वो कहता था कि इसे कभी कभार अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग इस पर हंसते थे। और साकिब 19 साल, इनके दरमियान का, रावलपिंडी से आया था। वो ना ज़्यादा खामोश था, ना ज़्यादा बोलने वाला, सबको मिलाने वाला। जब कोई बहस होती तो वो बीच में आकर सबको समझाता था। चारों मुख्तलिफ शहरों से आए थे। लाहौर से आसिफ, मुल्तान से तलहा, फैसलाबाद से दानिश और साकिब रावलपिंडी से। लेकिन चंद दिनों में वो अच्छे दोस्त बन गए। साथ खाना खाते, साथ पढ़ते, साथ यूनिवर्सिटी जाते। हॉस्टल बहुत पुराना था, अंग्रेज़ों के ज़माने की इमारत, कम से कम 100 साल पुरानी। ऊंची छतें, लंबे कॉरिडोर, पत्थर की सीढ़ियाँ, कमरे बड़े मगर पुराने। दीवारों पर पेंट उतर चुका था, कहीं कहीं दीवारों में दरारें थीं। छतों पर पुराने ज़माने के पंखे लगे थे जो आहिस्ता आहिस्ता घूमते थे। वार्डन ने कमरा देते हुए कहा था, बेटा ये कमरा नंबर 17 है, यहाँ पहले भी लड़के रह चुके हैं, सब ठीक है, बस रात को दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लिया करो। साकिब ने पूछा, क्यों? वार्डन हंस दिया, कुछ नहीं बेटा, पुराने दरवाजे हैं, हवा से खुल जाते हैं। साकिब ने इसे मामूली बात समझा, लेकिन इसे याद रखा। पहली रात सबने अपना सामान रखा। कमरा 4 बिस्तरों वाला था। दीवारों पर पुराना पेंट, छत पर पंखे की मध्यम गूंज, हर बिस्तर पर नया बिछोना था। खिड़कियां लंबी थीं, इनमें से चांदनी अंदर आ रही थी। तलहा बोला, यह कमरा तो बहुत पुराना है, यहाँ भूत हो सकते हैं। आसिफ बोला, भूत नहीं होते, बस पढ़ाई पर तवज्जो दो। दानिश बोला, लेकिन पुरानी इमारतों में कुछ होता है, मैंने पढ़ा है। तलहा हंसा, पढ़ा है, किताबों में भूत नहीं होते यार। सब हंसे। सब ने रात को खाना खाया, बातें की, पुराने दिन याद आ गए, स्कूल के दिन, कॉलेज के दिन। फिर देर हो गई तो सब सो गए। रात के 2 बजे थे। साकिब की आंख खुल गई। इसे महसूस हुआ कि कमरे में हल्की सी ठंड फैल गई है, ऐसी ठंड जैसे कोई खिड़की खुल गई हो। इसने खिड़की देखी, बंद थी। दरवाज़ा देखा, बंद था। लेकिन इसे लगा कि कमरे में कोई और है। वो खामोश लेटा रहा। कुछ नहीं था, बस आसिफ की भारी सांसें थी, तलहा का खर्राटे, दानिश की खामोशी। फिर इसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। दरवाज़ा बहुत आहिस्ता खुल रहा था, जैसे कोई इसे धक्का दे रहा हो या कोई चीज़ इसे खींच रही हो। साकिब ने आवाज़ दी, कौन है? कोई जवाब नहीं। दरवाज़ा पूरा खुल गया। कॉरिडोर में अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो उठा, पाँव रख कर दरवाजे के पास गया। बाहर देखा, कॉरिडोर खाली था, पूरी तरह खाली। इसने दरवाज़ा बंद किया, ताला लगा दिया, वापस बिस्तर पर आ गया। लेकिन इसे नींद नहीं आई। सुबह इसने दूसरों को बताया। आसिफ बोला, हवा होगी, मैंने भी कभी कभार देखा है, पुराने दरवाजे ढीले होते हैं। तलहा बोला, शायद कोई मजाक कर रहा है, हॉस्टल में ऐसा होता है। दानिश खामोश रहा। इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसकी आंखों में कुछ था। दूसरी ओर साकिब ने पहले से तैयारी कर ली। इसने दरवाजे के सामने कुर्सी रख दी, काफ़ी भारी कुर्सी थी। इसने सोचा, अगर कोई अंदर आना चाहेगा तो कुर्सी गिरेगी, आवाज़ होगी। सब सो गए। साकिब ने आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन जाग रहा था। वो इंतज़ार कर रहा था। रात के 2 बजे थे। फिर वही हुआ, दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, कुर्सी को धकेलता हुआ। इस बार तलहा भी जाग गया, उठ कर बैठ गया। बोला, यार क्या है? साकिब बोला, दरवाज़ा खुल रहा है।
دونوں نے دیکھا دروازہ کھلا، کرسی ادھر ادھر ہو گئی تھی، کوریڈور خالی۔ طلحہ بولا شاید کوئی مذاق کر رہا ہے، کوئی لڑکا ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ اٹھا، دروازے کے پاس گیا، باہر جھانکا، کچھ نہیں۔ اس نے دروازہ بند کیا، اس بار تالے کے ساتھ کنڈی بھی لگائی۔ کنڈی پرانے زمانے کی تھی، بھاری لوہے کی، اس نے اچھی طرح لگا دی۔ وہ واپس آیا، بولا اب نہیں کھلے گا۔ تیسرے دن ثاقب نے وارڈن سے بات کی۔ وارڈن نے کہا بیٹا پرانی عمارت ہے، دروازے ڈھیلے ہیں، ہوا سے کھل جاتے ہیں، فکر مت کرو۔ ثاقب بولا لیکن ہم نے کنڈی لگا دی تھی، پھر بھی کھل گیا۔ وارڈن ہنسا، کنڈی بھی پرانی ہے بیٹا، اپنے آپ کھل جاتی ہے، کچھ نہیں۔ ثاقب واپس آ گیا، اس نے دوسروں کو بتایا۔ آصف نے کہا میں نے کہا تھا کوئی بات نہیں، لیکن دانش بولا میں نے کچھ سنا ہے اس کمرے کے بارے میں۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ دانش بولا ایک سینئر نے بتایا تھا اس کمرے میں پہلے ایک لڑکا رہتا تھا، وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا تھا۔ طلحہ بولا کب؟ دانش بولا 2 سال پہلے، اس کا نام عرفان تھا۔ اس رات ثاقب نے اپنا بیگ دروازے کے سامنے رکھ دیا، بہت بھاری بیگ، اس کے اندر کتابیں تھیں، پورے سیمسٹر کی کتابیں۔ رات کے 2 بجے تھے، دروازہ کھلنے لگا بیگ کو دھکیلتا ہوا۔ اس بار آصف بھی جاگ گیا، وہ بولا یہ ہوا نہیں کر سکتی۔ وہ اٹھا، دروازے کے پاس گیا، باہر جھانکا، وہ بولا کوئی نہیں ہے۔ پھر اس نے نیچے دیکھا، دروازے کے باہر فرش پر گیلے پاؤں کے نشان تھے۔ چاروں جاگ گئے، نشان فرش پر تھے، کچے فرش پر پانی کے نشان، بالکل پاؤں کی شکل کے۔ وہ کوریڈور میں نکلے، نشان سیڑھیوں تک جا رہے تھے، سیڑھیوں پر بھی نشان تھے، پھر اچانک غائب، جیسے کوئی ہوا میں غائب ہو گیا ہو۔ اگلے دن چاروں نے پرانے ہاسٹل کے لڑکوں سے پوچھا، کافی ڈھونڈنے کے بعد انہیں ایک سینئر ملا جو 2 سال پہلے یہاں رہتا تھا، اس کا نام بلال تھا۔ بلال نے بتایا یہ کمرہ نمبر 17 ہے نا، اس کے بارے میں بہت کہانیاں ہیں۔ 2 سال پہلے یہاں ایک لڑکا رہتا تھا، عرفان نام تھا، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ دروازہ خود کھلتا ہے۔ کئی راتوں تک وہ جاگتا رہا، اس نے وارڈن سے کہا، کسی نے اس پر یقین نہیں کیا۔ پھر ایک رات وہ ڈر گیا، بھاگ کر باہر نکلا، سیڑھیوں سے گر گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ یونیورسٹی چھوڑ کر چلا گیا۔ طلحہ بولا اس سے پہلے کوئی تو تھا۔ بلال خاموش ہوا، اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بہت آہستہ بولا اس سے پہلے ایک لڑکا تھا، اس کا نام فیضان تھا، وہ اس کمرے میں مر گیا، 2019 میں دل کا دورہ پڑا تھا، رات کے 2 بجے۔ کہتے ہیں کہ اس کی روح آج بھی یہاں ہے، اسے سکون نہیں ملا، وہ ہر رات آتا ہے اپنے کمرے میں۔ چاروں خاموش ہو گئے، واپس آتے ہوئے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ رات کو واپس آئے تو کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ دانش بولا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آصف بولا کچھ نہیں، یہ سب بکواس ہے، ایک لڑکا مر گیا، دل کا دورہ پڑا، بس اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھوت بن گیا۔ طلحہ بولا لیکن دروازہ کھلتا ہے، نشان آتے ہیں۔ آصف بولا اس کی کوئی اور وجہ ہوگی، ہم ڈھونڈیں گے۔ لیکن رات کے 2 بجے پھر دروازہ کھلا، اس بار کوئی نہیں جاگا کیونکہ سب جاگ رہے تھے۔ دروازہ کھلا، کوریڈور میں اندھیرا تھا کہ اس بار کوریڈور میں کوئی اور کھڑا تھا، ایک پرچھائی، جوان لڑکی کی، پرانے کپڑوں میں، پرانے زمانے کے کپڑے، شلوار قمیص، کالج کا بیگ۔ وہ کھڑا تھا بالکل ساکن، اس کا چہرہ دھندلا تھا، آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ طلحہ نے پکارا کون ہے؟ پرچھائی خاموش رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہونے لگی، ایک قدم پھر دوسرا، اس کے پاؤں فرش کو چھو رہے تھے لیکن کوئی آواز نہیں تھی۔ دانش چلا اٹھا، باہر نکلو، ہمارے کمرے سے باہر نکلو۔ پرچھائی رک گئی، اس نے دانش کی طرف دیکھا، بہت دیر تک دیکھتی رہی، پھر وہ پیچھے ہٹی، ایک قدم پھر دوسرا، کوریڈور میں چلی گئی، غائب ہو گئی۔ آصف نے کہا ہم کل وارڈن سے بات کریں گے، یہاں نہیں رہ سکتے۔ طلحہ بولا لیکن کمرے خالی نہیں ہیں، سب فل ہیں۔ آصف بولا پھر کہیں اور چلے جائیں گے، کسی اور ہاسٹل میں، کہیں بھی۔ اگلے دن چاروں نے وارڈن سے بات کی۔ وارڈن ہنسا، بیٹا یہ سب بکواس ہے، کمرہ بدلنے کا کوئی انتظام نہیں، سب فل ہیں، اور دوسرے ہاسٹل میں بھی کوئی کمرہ خالی نہیں۔ وہ واپس آ گئے، رات کو کسی نے کھڑکی بند کر دی، دروازے کے سامنے 2 کرسیاں رکھ دی، ایک کے اوپر ایک۔ رات کے 2 بجے دروازہ کھلا، کرسیاں ایک طرف دھکیل دی گئیں، دونوں گر گئیں۔ اس بار پرچھائی پہلے سے زیادہ قریب تھی،
کمرے کے اندر قدم رکھ چکی تھی۔ وہ کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی، چاروں کو دیکھ رہی تھی۔ طلحہ بولا، بھاگو یہاں سے بھاگو۔ وہ بھاگنے لگے، کوریڈور میں نکلے، سیڑھیوں کی طرف بھاگے۔ اندھیرا تھا، جلدی میں تھے۔ چاروں سیڑھیوں پر تھے پرانے پتھر کی سیڑھیاں، تنگ تھیں، پھسلن تھی۔ وہ جلدی میں نیچے اتر رہے تھے، اچانک پیچھے سے چیخ آئی، دانش کی آواز تھی۔ وہ گر گیا۔ وہ واپس مڑے، دانش سیڑھیوں پر پڑا تھا۔ اس کا سر بری طرح زخمی تھا، پتھر کی سیڑھیوں سے ٹکرا گیا تھا، خون بہہ رہا تھا، بہت زیادہ۔ ثاقب نے اسے اٹھایا، بولا، دانش دانش۔ دانش بے ہوش تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، سانسیں بہت ہلکی تھیں۔ طلحہ ایمبولینس بلانے بھاگا۔ آصف اور ثاقب دانش کے پاس رہے، اس کا خون روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایمبولینس آئی، دانش کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے آپریشن میں لے جا کر کئی گھنٹے لگائے۔ تینوں باہر بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ پھر ڈاکٹر باہر آیا، اس کا چہرہ پریشان تھا، سر پر بہت گہری چوٹ تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں بچ سکا، بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا۔ تینوں دوست خاموش تھے، کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ آصف نے دیوار پر ہاتھ مارا، طلحہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ثاقب وہیں بیٹھا رہا بہت دیر تک۔ دانش چلا گیا تھا، وہ لڑکا جو سب سے چھوٹا تھا، سب سے ذہین تھا، سب سے حساس تھا، وہ جسے ہمیشہ عجیب آوازیں سنائی دیتی تھی۔ دانش کے گھر والے آئے، اس کے والد بوڑھے آدمی تھے، اس کی ماں رو رہی تھی، اس کے چھوٹی بہن کھڑی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تینوں نے ساری بات بتائی، دروازے کھلنے کی، پرچھائی کی نشانوں کی۔ دانش کے والد خاموش رہے بہت دیر تک، پھر بولے، میں نے کہا تھا اسے یونیورسٹی سے دور رکھو، میں نے کہا تھا اسے یہاں مت بھیجو، وہ بہت حساس تھا، بہت۔ وہ رو دیے۔ تینوں دوست واپس ہاسٹل آئے۔ کمرہ نمبر 17، وہی کمرہ۔ دانش کا بستر خالی تھا، اس کی کتابیں پڑی تھیں، اس کا بیگ، اس کے کپڑے۔ کسی نے کمرہ بدلنے کی کوشش نہیں کی، وہ وہیں رہے۔ پہلی رات جب وہ واپس آئے تو کسی کو نیند نہیں آئی، وہ باتیں کرتے رہے، دانش کی باتیں، وہ کیسے ہنستا تھا، وہ کیسے پڑھتا تھا، وہ کیسے کہتا تھا کہ اسے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ آصف بولا، اب دروازہ کھلے گا تو میں جاؤں گا، میں اس سے ملوں گا۔ طلحہ بولا، پاگل ہے؟ آصف بولا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ ہمارے کمرے میں کیوں آتا ہے۔ ثاقب خاموش رہا، اسے بھی جاننا تھا لیکن وہ ڈرتا تھا۔ رات کے 2 بجے دروازہ کھلا، آصف اٹھا، وہ دروازے کی طرف بڑھا، طلحہ اور ثاقب پیچھے رہے۔ پرچھائی کوریڈور میں کھڑی تھی، وہیں جوان لڑکے کی پرانے کپڑوں میں، وہی فیضان جو 2019 میں مر گیا تھا۔ آصف بولا، تم کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ پرچھائی خاموش رہی بہت دیر تک، پھر اس نے ہاتھ اٹھایا، کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ آصف بولا، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا، تم ہمارے کمرے میں کیوں آتے ہو؟ پرچھائی نے اپنا ہاتھ نیچے کیا، پھر اس نے دانش کی خالی بستر کی طرف اشارہ کیا۔ ثاقب بولا، وہ چلا گیا، تم اسے لے گئے، تم نے اسے اپنی جگہ لے لیا۔ پرچھائی نے سر ہلایا ایک بار آہستہ سے، پھر وہ غائب ہو گئی۔ اگلے دن تینوں نے پرانے ریکارڈ چیک کیے، ہاسٹل کے پرانے رجسٹر، انہیں یونیورسٹی کے لائبریری میں پرانی فائلیں ملی۔ انہیں فیضان کا نام ملا جو اس کمرے میں مر گیا تھا 2019 میں۔ رجسٹر میں اس کے نام کے ساتھ ایک نوٹ لکھا تھا، دل کا دورہ، رات کے 2 بجے، کمرہ نمبر 17، کوئی گواہ نہیں، اکیلا ملا۔ طلحہ بولا، رات کے 2 بجے، وہی وقت جب دروازہ کھلتا ہے، وہ اسی وقت مرا تھا۔ آصف بولا، وہ ہر رات آتا ہے کیونکہ وہ اس وقت مرا تھا اور کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ، وہ اکیلا مر گیا تھا۔ ثاقب خاموش رہا، پھر بولا، لیکن دانش کیوں؟ اس نے دانش کو کیوں لیا؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس رات تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دروازے نہیں بند کریں گے، کھلا رکھیں گے، پوری رات جاگیں گے، انتظار کریں گے۔ رات کے 2 بجے پرچھائی آئی، کوریڈور میں کھڑی تھی پہلے کی طرح۔ آصف بولا، آؤ اندر بیٹھو، بات کرو، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پرچھائی خاموش رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ اندر آئی۔ وہ دانش کی خالی بستر کے پاس کھڑی ہو گئی، اسے دیکھتی رہی بہت دیر تک۔ ثاقب بولا، تمہیں کیا چاہیے؟ کوئی تمہارے ساتھ رہے، کوئی تمہاری جگہ لے، کوئی تمہارے ساتھ مرے؟ پرچھائی نے سر ہلا دیا۔ آصف بولا، ہم تمہیں نہیں دے سکتے، دانش چلا گیا، ہم اس کا غم ہے، لیکن ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہیں جانا ہوگا۔ پرچھائی خاموش رہی بہت دیر تک، پھر اس نے آصف کی طرف دیکھا، پھر طلحہ کی طرف دیکھا، پھر ثاقب کی طرف۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ان کی طرف بڑھایا،
जैसे कोई चीज़ देना चाह रही हो। तलहा ने पीछे हटना चाहा, लेकिन आसिफ ने इसे रोका। बोला, रुको, देखते हैं। परछाई ने अपना हाथ इनके करीब किया, फिर इसने हवा में कुछ लिखा। धीरे धीरे अल्फाज बनते गए। माफ़ कर दो, मुझे सुकून नहीं था, मैं अकेला मर गया था, कोई मेरे साथ नहीं था। आसिफ बोला, हम तुम्हें माफ़ करते हैं, लेकिन अब जाओ। दानिश को वापस नहीं ला सकते, लेकिन तुम्हें जाना होगा। परछाई ने इनकी तरफ देखा बहुत देर तक, फिर इसने अपना हाथ नीचे किया। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटी, दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे में खड़ी होकर इसने पलट कर देखा, तीनों को देखा, फिर इसने सर हिलाया एक बार आहिस्ता से, जैसे शुक्रिया कह रही हो। फिर वो गायब हो गई। इस रात के बाद दरवाज़ा कभी नहीं खुला। आसिफ, तलहा और साकिब वहीं रहे, कमरा नंबर 17 में, बाकी सेमेस्टर पूरे साल। दरवाज़ा कभी नहीं खुला, कोई परछाई नहीं आई, कोई निशान नहीं आया, कोई ठंड नहीं फैली। लेकिन तीनों जानते हैं कि वो कभी नहीं गया। वो फैज़ान जो 2019 में मर गया, जो अकेला मर गया, जिसके साथ कोई नहीं था, वो अब भी वहाँ है, कहीं किसी कमरे में, किसी कॉरिडोर में, किसी सीढ़ी पर। लेकिन वो इनके कमरे नहीं आता। शायद इसे वो मिल गया जो चाहिए था, शायद इसे कोई और मिल गया, शायद इसे माफ़ी मिल गई, शायद इसे सुकून मिल गया, या शायद वो अब भी इंतज़ार कर रहा है किसी और का, किसी ऐसे का जो तन्हा हो, किसी ऐसे का जो डरता हो, किसी ऐसे का जो इसकी जगह ले सके, शायद तुम्हारा।